یہ ذرا سا سمجھیے گا میرے ساتھ، اور وہ ہے کہ معاشرے میں اب جیسے ہم جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں امن و امان کی وہ فضا قائم نہیں ہے، خاص طور پہ جس شہر میں ہوں، یہاں ہم باہر نکلتے ہیں بڑا ڈر اور خوف ہوتا ہے موبائل چھیننے کا اور چیزوں کا، مطلب عجیب ایک حالت ہے۔ انسان اس معاشرے میں جنگل کے معاشرے سے جب امن و امان ختم ہو جاتا ہے نا تو اس معاشرے کو جنگل کا معاشرہ کہا جاتا ہے۔ جنگل کا معاشرہ وہ ہے کہ طاقتور کمزور کو نوچتا ہے، کھاتا ہے، اس کو مار ڈالتا ہے، تو یہ جنگل کا معاشرہ پھر ایک وجود میں آ جاتا ہے۔ اس میں رہتے ہوئے انسان کو سب سے اہم یہ ہے کہ اپنے اندر اپنے رب کا خوف ضرور پیدا کرے۔ اللہ کا ڈر انسان کو امن کے فقد سے روکتا ہے، اپنی ذات میں بھی اور دوسروں کے لیے۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ واقعہ طویل ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کرنا چاہا، قتل کی دھمکی بھی دی۔ انسانیت نے آج تک انتقام کا ایسا تصور نہیں دیکھا تھا کہ کوئی، یعنی امن کا سب سے پہلا حملہ تاریخ میں اس طرح سے ہوا۔ دنیا کو نہیں پتا تھا کہ ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، انسانوں کو نہیں پتا تھا۔ اس بندے نے سکھایا، سامنے جس کو قتل کی دھمکی ملی وہ بھی چاہتا اپنا دفاع کر کے قتل کر سکتا تھا، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ اس نے کہا ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اپنا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا کہ تمہیں قتل کر دوں، مجھے ایک اللہ رب العالمین کا خوف ہے، میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر معاشرے میں یہ چیز عام ہے، میں وہ بات نہیں کر رہا کہ انسان اپنی جان مال عزت کو لٹنے دے، اپنی حفاظت نہ کرے، اس کی حفاظت میں قتل ہو جانا شہادت ہے۔ من قتل دون مالی شہید، من قتل دون عرضی فهو شہید، من قتل دون نفسی فهو شہید، جو اپنے نفس کے، اپنی جان کے، اپنی مال کے، اپنی عزت کے دفاع میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ وہ ایک الگ نظریہ ہے۔ یہ ایک الگ نظریہ ہے کہ انسان کو اپنے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ان جرائم کو کرنے سے پہلے دل میں پیدا کرنا ہے۔ سب کر رہے ہیں یار میں بھی کر لوں، سب مار دیتے ہیں میں بھی مار دوں، سب بدلہ لیتے ہیں میں کیوں چھوڑ دوں، سب قتل و غارت گیری کر رہے ہیں، آج کے دور میں جینا ہے تو جنگل کے قانون میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ طاقتور بننا پڑتا ہے تاکہ کمزور کو کچلا جائے اور اپنے آپ کو باقی رکھا جا سکے۔ اسلام اس معاشرے کو، اس انداز کو قبول نہیں کرتا۔ اس کیفیت کے اندر انسان کو اپنے آپ کو چاہیے کہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کی مراقبے کو، یعنی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کو کل اٹھ کے جواب دینا ہے، اس احساس کو جب بندہ اپنے دل میں پیدا کرتا ہے تو کم از کم، میں نے کہا نا امن کی تین شکلیں ہیں، ایک بیرونی امن، من اصبح منکم آمنا فی سربی، بیرونی امن، معافا فی جسدی، جسمانی امن، اور ذہنی امن عنده قوت یومی۔ تو آپ اگر بیرونی امن آپ نہیں کر پا رہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، معاشرے میں نہیں ہے، تو آپ اپنے جسمانی اور ذہنی امن کو اس بیرونی امن کی وجہ سے مفقود، ختم نہ ہونے دیں، اس کی حفاظت کریں اپنے ذہنی اور جسمانی امن کی، اور وہ ہوگا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ دل اس وقت مطمئن ہو جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، سکون میں آ جاتے ہیں جب یہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے رب کی ہوتی ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے کوئی غلطی کی، میں نے کوئی گناہ کیا، میں ظالم بن گیا، ظلم کے انتقام میں، ظلم کا بدلہ لیتے ہوئے اگر میں مظلوم ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے زیادتی ہو جائے اور میں ظالم بن جاؤں تو کل مجھے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ تو انسان اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہے۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ مشہور کبار تابعین میں سے ہیں، حجاج بن یوسف کے ساتھ جو ان کا معاملہ بنا عمر کے آخری حصے میں، قتل حجاج بن یوسف نے کیا اور حجاج بن یوسف کا آخری قتل تھا۔ بہرحال یہ واقعہ اپنی اصل میں ثابت ہے، اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں ان کے مکالمے کی، وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے بہرحال اس میں یہ چیز ثابت ہے کہ سعید ابن جبیر کو رحمہ اللہ جب حجاج بن یوسف نے قتل کیا تو ان کے جسم سے بڑی شدت کے ساتھ خون باہر نکلا اور بہت بہا، جس پہ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ ان کو ایک لمحے کے لیے بھی حجاج کا ڈر، کیونکہ انسان جب ڈر جاتا ہے تو آپ خود محسوس کرتے ہوں گے انسان کے اندر سے خون خشک ہو جاتا ہے، اور جب خون خشک ہو جائے تو قتل ہونے کے بعد انسان کے جسم سے اتنی تیزی کے ساتھ خون باہر نہیں نکلتا۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کا تیزی کے ساتھ جو اتنی فراوانی کے ساتھ خون بہا تھا، اس پہ یہی تبصرہ علم نے کیا ہے کہ ان کو ایک لمحے کے لیے بھی حجاج کا خوف دل و دماغ پہ ان کے طاری نہیں ہوا۔ حجاج آخری قتل تھا وہ، اس کے بعد حجاج کسی کو قتل نہیں کر سکا، لیکن سعید ابن جبیر رحمہ اللہ اس سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ڈرے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل ڈر اللہ کا تھا، مراقبہ تھا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بیرونی اگر امن مجھے حاصل نہیں ہو رہا تو میرا جسمانی اور ذہنی امن تو باقی رہنا چاہیے، میں اس کو کیوں کھو دوں بیرونی امن کے چکر میں۔